السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ سب جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں افسوسناک خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے مائی کلاچی پھاٹک کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں بائک سوار مرد اور خاتون جاں بحق ہو گئے۔ 2 سالہ بچی شدید زخمی، بچی ہسپتال منتقل، کار ڈرائیور گرفتار۔ پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی ہے۔ جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ کراچی کے علاقے مائی کلاچی پھاٹک کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا۔ حادثے میں بائک سوار مرد اور خاتون جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 سالہ بچی شدید زخمی ہوئی۔ بچی ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی۔ جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن و استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ ناظرین، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ٹیلی فونک رابطہ۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ سعودی ولی عہد نے آرمی چیف کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ سعودی ولی عہد کی تعزیت پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ٹیلی فون۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ سعودی ولی عہد نے آرمی چیف کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آ گیا۔ آج عید الفطر منائی جائے گی۔ سعودی سپریم کورٹ نے شوال کا چاند نظر آنے کی تصدیق کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، نیو جرسی میں بھی آج عید ہوگی۔ کویت، ترکیہ اور روس میں بھی آج عید منائی جائے گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج عید الفطر منائی جائے گی۔ سعودی سپریم کورٹ نے شوال کا چاند نظر آنے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، نیو جرسی میں بھی آج عید ہوگی۔ کویت، ترکیہ اور روس میں بھی آج عید منائی جائے گی۔ ادھر آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، برنائی، بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، برنائی میں بنگلہ دیش میں عید الفطر پیر 31 مارچ کو منانے کا اعلان کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران اور عمان میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر پیر 31 مارچ کو ہوگی۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا اور برنائی، بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں متعلقہ مقامات پر منعقد ہوں گے۔ ترجمان سپارکو کے مطابق آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی۔ چاند انسانی آنکھ سے آسانی سے نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سعودی عرب سمیت بیشتر خلیجی ممالک میں شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پاکستان میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ سپارکو نے آج چاند کی پیشگوئی کی ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ ملک میں عید الفطر 31 مارچ بروز سوموار کو ہوگی۔ چاند کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ عام آنکھ سے چاند دیکھنے کے لیے اس کی کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ سائنسی اعتبار سے چاند کی پیدائش ہے کیا یا پھر نیا چاند کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں نظام شمسی کو سمجھنا ہوگا۔ نظام شمسی میں موجود ہر سیارہ سورج کے گرد انتہائی منظم انداز سے اپنے اپنے مدار میں چکر کاٹ رہا ہے۔ جب چاند گردش کرتے کرتے زمین اور سورج کے عین درمیان آ جاتا ہے تو اسے ہم چاند کی پیدائش کہتے ہیں۔ پیدائش کے وقت چاند پر پڑنے والی سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے اور زمین پر نہیں پہنچ پاتی، اسی لیے چاند زمین پر رہنے والوں کو نظر نہیں آتا۔ چاند اپنی پیدائش
پیدائش سے اگلے 1 ماہ تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جس میں چاند پہلے 14 دن میں بڑھتا ہے۔ پہلے مرحلے میں نیو مون سے ویکسنگ کریسنٹ مون، ویکسنگ ہاف مون، ویکسنگ گیبس مون اور فل مون تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد چاند کی روشنی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرحلے میں چاند ویننگ گیبس مون، ویننگ ہاف مون اور آخر میں ویننگ کریسنٹ مون کہلاتا ہے۔ پیدائش کے 14 دن اور چند گھنٹوں بعد چاند پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کھلی آنکھ سے چاند دیکھنے کے لیے اس کی کم از کم عمر 26 گھنٹے اور افقی زاویہ 8 سے 10.5 ڈگری ہونا چاہیے۔ چاند کا سرکل مکمل ہونے کے لیے 29 دن اور کچھ گھنٹوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ انہی اضافی گھنٹوں کے باعث چاند کبھی 29 اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ اپنی پیدائش کے بعد چاند اپنے مدار میں آگے کی طرف سفر شروع کرتا ہے، جس کے بعد زمین سے دیکھنے پر سورج اور چاند کے درمیان فرق زاویہ بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے یہ زاویہ 0 ڈگری سے بڑھنے لگتا ہے تو یہ ہلال کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ چاند کا مدار زمین کے گرد گول کے بجائے بیضوی ہے، یہی وجہ ہے کہ سال کے مختلف حصوں میں اس کی رفتار مختلف ہوتی رہتی ہے، اسی لیے یہ زاویہ بھی مختلف شرح سے ہی آگے بڑھتا ہے۔ چاند کی پیدائش کی شہادت رویت اور سائنس دونوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، البتہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کے چاند کی رویت کا معاملہ بھی مسلسل عدم اتفاق کا شکار رہتا ہے، جبکہ ماہرین فلکیات کے مطابق چاند کی پیدائش کے وقت کا تعین 100 سال پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جدید دور میں چاند اور سورج کے اپنے اپنے مدار میں گردش کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویلکم بیک۔ جولری اور بناؤ سنگار کے بغیر خواتین کی عید ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ مہنگائی کے باعث جب سونا خریدنا مشکل ہو گیا تو خواتین آرٹیفیشل جولری خریدنے کو ترجیح دے رہی ہیں۔ پشاور سے دیکھتے ہیں ذیشان کاکا خیل کی رپورٹ۔ عید کے موقع پر جب کپڑوں اور جوتوں کی خریداری مکمل ہو جاتی ہے تو باری آتی ہے بناؤ اور سنگار کی، جس کے لیے خواتین جیولری اور دیگر اشیاء خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیتی ہیں۔ مہنگائی سے پریشان خواتین آرٹیفیشل کنگن، بریسلٹ، جھمکے، نیکلس، رنگ، بالیاں اور کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری خریدنے میں مصروف ہیں۔ کپڑوں کے بغیر، جوتوں کے بغیر اور آرٹیفیشل چیزوں کے بغیر، ہاں تو ہماری تو عید واقعی میں ادھوری ہے ان چیزوں کے بغیر۔ جولری سے یہ ہوتا ہے نا کہ آج کل تو مہنگائی بہت زیادہ ہے نا، سونا کوئی خرید نہیں سکتا، آج کل تو جولری بھی مہنگی ہے۔ خواتین کی پسند کے مطابق جہاں مختلف اشیاء کے نت نئے ڈیزائن موجود ہیں تو وہی سونے کی طرز پر بنائی گئی ہندوستانی اور چائنا آرٹیفیشل کنگن توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ماتھے کا جھومر چاہیے یا پھر انگوٹھی، بالیاں یا بندیاں، صدر کوچی بازار میں خواتین کا رش لگا ہوا ہے۔ چوڑیاں ہو گئی، بریسلیٹ ہو گئی، کڑا ہو گیا، بالی ہو گئی، انڈیا کی ساری ویرائٹی ہوتی ہے، چائنا کی ساری ویرائٹی ہوتی ہے۔ سونے والی چیز کو تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ لے سکتے ہیں، تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، ہماری اپروچ میں ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق خواتین میں مصنوعی جیولری استعمال کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں خواتین کو سستے داموں ملنے والے یہ زیورات کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین عزیز اللہ کے ساتھ ذیشان کاکا خیل، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، حماس کا اسرائیل کے ساتھ نئی غزہ جنگ بندی تجویز پر اتفاق۔ سربراہ حماس خلیل الحیہ کے مطابق ثالث قوتوں کی سیز فائر کے لیے نئی تجویز پر متفق ہیں۔ مصر اور قطر کی جانب سے 2 روز قبل نئی جنگ بندی تجویز موصول ہوئی۔ ہم نے دوسرے مرحلے کی جنگ بندی تجویز کو قبول کرتے ہوئے مثبت جواب دے دیا ہے۔ امید ہے کہ قابض اسرائیل اس کو سبوتاژ نہیں کرے گا۔ حماس تجویز کے مطابق ہر ہفتے 5 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ اسرائیل نے نئی جنگ بندی تجویز پر اپنا واضح موقف نہیں دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی گاڑی میں دھماکہ۔ روسی میڈیا کے مطابق گاڑی دھماکے اور آگ کے باعث مکمل تباہ ہو گئی۔ گاڑی میں ہونے والا دھماکہ پراسرار ہے۔ پوٹن کی گاڑی میں دھماکہ ممکنہ قتل کی سازش ہو سکتی ہے، تاحال گاڑی میں دھماکے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تحقیقات جاری ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی گاڑی میں دھماکہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا عید کے موقع پر مسلمانوں سے نیک خواہشات کا اظہار۔ انتونیو گوتریس کا جنگ کے باعث بے گھر مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ بے گھر افراد ایک دن اپنی فیملیز اور گھروں میں عید منائیں گے۔ مسائل میں پھنسے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اپنا کام جاری رکھوں گا۔ عید الفطر دنیا کے لیے محبت اور امن کا پیغام ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ۔